سمجھے رمضان کو اپنے لیے بہت بڑی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی آدمی ثواب اجر کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا 1 سال کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی آدمی قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے تو اس کے 1 سال کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. جو روزہ رکھنا ہے نا تو شہری رمضان کے فجر کی نماز کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کریں. اور افطار جو کریں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بخیر کا لفظ ہے کہ مسلمانوں تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس لوگ بخیر لوگ خیر و عافیت سے رہیں گے جب تک وہ معجل الفطرہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. تو میرے بھائی افطار کرنے میں بھی جلدی کریں. تو جلدی کرنے کا مطلب جیسے ٹائم ہوا تاخیر نہ کریں, جلدی کر لیں. لیکن یہاں الٹا ہے, شہری کریں گے 1 بجے اور افطار کریں گے بولے بھائی پوری دن تو بھوکا رہ لیے 5 منٹ بھوکا رہے گا تو کیا ہو گیا. حدیث کا الٹا, ہر چیز الٹا نہیں تو غور کرے سماج کے اندر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم حضرات جانتے ہیں آنے والا مہینہ بہت مقدس اور باعزت سعادتوں اور نیکیوں, کسی نے کہا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار سامنے آ رہا ہے. ہم اور آپ اگر اس کو اچھے کام میں لگانا چاہے تو ہمارے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا. ورنہ اگر ہم اور آپ اس مہینے کو صحیح کام میں نہیں لگایا, ہم اور آپ اس کی فضیلت, ہم اور آپ اگر اس کی فضیلت کو نہ سمجھے تو ہمارے لیے بہت بدنصیبی اور کیا ہی کہیں بدنصیبی ہماری ہوگی کہ ہم اتنی بڑی نعمت. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رمضان کے 6 مہینے پہلے بات غور کر کے سنیے گا کہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں تو رمضان نصیب کر. 6 مہینے پہلے. اور جب رمضان نصیب ہو جاتی تھی تو وہ لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے, راتوں رات جاگتے عبادتیں کرتے, رب کو راضی کرتے. اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے لگاتار دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار, ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی, ہم نے جو دان و خیرات کی, ہم نے جو اچھے کام کیے ان کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار, ہم نے رمضان میں جو بھی کام کیے, ہم نے جو بھی عبادتیں کی, ان سب عبادتوں کو تو قبول فرما. 6 مہینے پہلے آنے سے پہلے دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے رمضان نصیب کر. اور پھر جب رمضان نصیب ہو جاتی تو رمضان جب گزر جاتا تو پھر رب سے دعا کرتے کہ اللہ 6 مہینے پھر لگاتار دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی اس کو قبول فرما. اس سے ہم آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور ایک واقعہ سنیے. حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے خواب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آتے ہیں. 2 صحابی آتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ان 2 صحابی میں ایک صحابی
بہت نیک کا بہت عبادت کرتے، رب کی اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ لوگ اس کو عابد جاہل اور نیک آدمی ماننے لگے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک مرتبہ جہاد میں گیا، جہاد میں شریک ہوا، جہاد میں شہید ہو گیا۔ طلحہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی اتنی عبادتیں کی، وہ نیک اور عابد اور جاہد بن گئے۔ بننے کے بعد جنگ میں شریک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ شہید ہوتے تو مر گئے۔ اور ایک آدمی 1 سال اس کے مرنے کے بعد 1 سال اور زندہ رہتے ہیں۔ ایک صحابی مر گئے اور ایک صحابی اس کے مرنے کے بعد 1 سال اور زندہ رہتے ہیں۔ تو طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سپنے میں دیکھا، خواب میں، کہ جو آدمی ان 2 آدمی کے جو جاہد تھا، نیک تھا، وہ شہید ہوا، لیکن جو آدمی نیک نہیں تھا، جاہد نہیں تھا، عابد نہیں تھا، لیکن وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو طلحہ کہتے میں چونک گیا کہ کیسی بات، ایک آدمی عبادتیں کرے اور کرنے کے بعد وہ جنت میں پہلے نہ جائے، وہ آدمی جنت میں پہلے جائے جو عبادتیں نہیں کی، بہت زیادہ عبادتیں نہیں کی، صرف 1 سال زیادہ اس سے اس دنیا میں رہا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ بن عبداللہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اس طرح خواب دیکھا، تو کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا طلحہ، وہ جو 2 صحابی تھے، ایک سال پہلے مرا اور 1 سال وہ زندہ رہا، تو اس کو رمضان نصیب نہیں ہوئی؟ تو رمضان، غور کرے میرے بھائیوں، 2 آدمی 2 صحابی آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ایک دونوں مرتے ہیں، لیکن ایک صحابی کو رمضان نصیب ہوا، اس کارن وہ پہلے جنت میں۔ تو رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بھی ہم رات اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی۔ تو رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم آپ سمجھے تو، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کتنے رمضان گزار دیے، ہم اور آپ کتنے رمضان آئے گئے، ہم اپنی گناہ کو مٹا نہیں پائے۔ کتنوں رمضان چلے گئے بھائی، رمضان سامنے آ رہا ہے۔ میں نے موضوع بھی رکھا رمضان المبارک، میں نے اس میں بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہے، ایک ایک کر کے بیان کروں گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان جب آتے ہیں تو ایک حدیث میں ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، تمام ابواب، باب کا جمع ابواب آتا ہے، یعنی 8 جنت کے دروازے ہیں، تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کس میں؟ رمضان میں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور مردۃ الشیاطین تغلو فیہ مردۃ الشیاطین، اور مردود شیطان، شرکش شیطان سب کو جکڑ لیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ شیطان جب جکڑ لیے جاتے ہیں تو پھر لوگ برائیاں کیوں کرتے ہیں، لوگ شراب کیوں پیتے ہیں، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اپنا اتنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے کہ بدبخت شیطان نہیں رہتا ہے، یعنی شیطان کو تو جکڑ لیا گیا، ابھی وہ آدمی جو شراب پی رہا ہے وہ اتنا شیطان ہو گیا، شیطان کے بہکاؤ میں رہ کر، شیطان کی شرکسوں اور اس کی باتوں کو مان کر وہ بھی خود شیطان ہو گیا۔ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے، پھر بھی وہ سرکشی کر رہا ہے، پھر بھی وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ خود شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو جکڑ لیا گیا ہے، وہ خود شیطان ہے۔ جو آدمی رمضان میں شیطان کو جکڑ لیا گیا، وہ روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے، کچھ بھی گناہ کی کام کرتے، اس کا مطلب وہ بھی شیطان ہے، کیونکہ شیطان جکڑ لیا گیا۔ میرے بھائیوں، رمضان قریب ہے، ان میں بہت سی چیزیں ہم اور آپ کو کرنا ہے، ضروری اعمال میں سے میں پہلا عمل جو ہے وہ روزہ کا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़ा फर्ज किया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह इससे पहले लोगों पर भी रोज़ा फर्ज किया गया था, तुम पर भी रोज़ा फर्ज किया जा रहा है। रोज़ा हमारे ऊपर फर्ज है। अब रोज़ा फर्ज करने का कारण क्या है? रोज़ा जो तुम्हारे ऊपर मैंने फर्ज किया, इसकी वजह सुन लो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम ईमानदार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा रख के कोई आदमी मुत्तकी और ईमानदार अगर कोई आदमी बनना चाहे तो उसको रोज़ा रखना है, और रोज़ा नहीं रखता है तो मुत्तकी नहीं है, ईमानदार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़ा फर्ज किया उसका कारण भी बता दिया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। हमारे ऊपर रोज़ा फर्ज है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दूसरे हदीस में फरमाते हैं, रमज़ान को, रोज़े को, 5 इस्लाम के 5 अरकान है, 5 अरकानों में से 5वां अरकान रोज़े को करार दिया। एक घर खड़ा करेंगे मिसाल के तौर पर, एक घर खड़ा करना चाहे तो पिलर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस्लाम भी 5 पिलर से खड़ा है, और 5वां जो पिलर है वो रोज़ा है। आप अगर इस्लाम में रहना चाहे कोई, अगर एक घर को खड़ा करना है तो 5 पिलर की जरूरत है, तो 5 पिलर चाहिए। अगर एक पिलर ना हो, घर कब तक टिकेगा? 1 साल टिकेगा, 2 साल टिकेगा, जरा सी भूकंप आए तो गिर जाएगा। तो उसी तरह हम और आप अगर 5 चीजों को नहीं मानते हैं तो गौर याद रखे, अगर हम आप 5 चीजों को नहीं मानते हैं, इनमें से एक चीज को भी अगर हम नहीं मानते हैं तो हो सकता है जब आप इस्लाम से खारिज हो जाए, किसी को पता नहीं। जैसे कि एक बिल्डिंग 5 पिलर की जरूरत है, एक पिलर नहीं है तो कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह अगर आप और हम 5 चीजों को इनकार करते हैं, नहीं मानते हैं, मानते नहीं इसका मतलब क्या है, उस पर अमल नहीं करते मतलब क्या है? इनकार तो है। इनकार किसे कहते हैं मुझे बताएगा कोई? इसीलिए किसी ने कहा है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। अगर नबी की मानते तो हम इस तरह के मुसलमान नहीं होते। हम रमज़ान के रोज़े रखते, हर अरकान पर अमल करते। हम नबी को मानते, नबी की नहीं मानते, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। अरे भाइयों, ये रमज़ान की कितनी बड़ी फजीलत है। हदीस सुनाता हूं, सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई आदमी रमज़ान का रोज़ा रखता है ईमान और सवाब की नीयत से, तो उसके 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजे रखने से रोजे की फजीलत तो है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजीज़ु बिही। रोजा तो सिर्फ मेरे लिए है, रोजा का बदला मैं ही कल क़यामत के दिन दूंगा। हर चीज हम जो भी अमल करते हैं उसके लिए फरिश्ता मुकर्रर है। हम कोई भी अमल करते हैं ना, उसके लिए फरिश्ता मुकर्रर है, जिसको हम और आप जानते हैं किरामन कातिबीन के नाम पर। 2 कंधे पर है, 2 कंधे पर 2 फरिश्ता है, हम जो भी करते हैं लिखता है। लेकिन जब जैसे ही रमज़ान आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है, तुम अपनी खाता जमा करो मेरे पास, अपनी खाता लाओ। मैं रमज़ान का रोज़ा है सिर्फ अस्सौमु ली, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। आना बदला मैं ही दूंगा। हर चीज का बदला फरिश्ता देता है, हर चीज का मिक़दार मुकर्रर है। आप इतना करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, आप इतना करेंगे, अगर 1 नेकी करेंगे तो 10 से गुना करेगा, फिर 10 को 70 ले जाएगा, 70 को 70 तक ले जाता है। एक नेकी को 70 का लफ्ज़ है, 70 तक ले जाता है। लेकिन आप रोज़ा रखेंगे, इसकी कोई मिक़दार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, हदीस कुदसी में वसल्लम फरमाते हैं कि क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अजीज़ु बिही, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़े का बदला, आप रोज़ा रखेंगे इसका बदला तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या फरमा रहे हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई आदमी
सवाब अजर की नीयत से रोजा रखता है तो उसका 1 साल का गुनाह माफ कर दिया जाता है। और उसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई आदमी क़यामुल लैल यानी तरावीह पढ़ता है तो उसके 1 साल का गुनाह माफ कर दिया जाता है। तरावीह पढ़ने की फजीलत तो है, जैसे कि मैंने समझाया कि रोजे की फजीलत तो है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे कि आप दुकान में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो आपको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, उसी तरह आप रोजे रखेंगे, रोजे की फजीलत तो है, रोजे की जितनी सवाब है आपको दिया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा फिर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर कोई आदमी क़यामुल लैल कर ले मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी तो उसके 1 साल के गुनाह और एक्स्ट्रा माफ कर देना। गौर करें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई आदमी लैलतुल क़द्र का रात जागता है, लैलतुल क़द्र का क़याम करता है, लैलतुल क़द्र के दिन अल्लाह से दुआ करता है तो उसका 1 साल का गुनाह और माफ कर दिया जाता है। लैलतुल क़द्र के बारे में है आप और हम सुने होंगे कि 5 दिन है, 5 रातें हैं लैलतुल क़द्र, बिजोड़ रात, रमज़ान की आखिरी रात, बिजोड़ 10 दिन में जो बिजोड़ रातें पढ़ते हैं 5 दिन, उनमें आप अगर वो रात जिस रात में कुरान एक ही रात में, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि एक ही रात में कुरान नाज़िल हुआ तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 23 साल में एक करके कभी 2 आयतें, कभी 4 आयतें, कभी 5 आयतें नाज़िल की गई थी। तो किस तरह है, इसका तदबीर क्या है? इसका तदबीर ये है कि अर्श से 7 आसमान है, 7 आसमान के ऊपर अर्श है, तो अर्श से एक ही रात, अर्श से एक ही रात रमज़ान के महीने में इन बिजोड़ 5 रातों में, रमज़ान के आखिरी 10 दिन, इन 5 बिजोड़ रातों में किसी एक दिन कुरान को अर्श से डायरेक्टली पहले आसमान में लाया गया, बैतुल उज़्ज़ा जिसको कहा जाता है, बैतुल उज़्ज़ा, वहाँ एक दिन में लाया गया, एक रात, और वहाँ से बतदरीज जब जिसकी ज़रूरत पड़ी वो आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। तो इन 5 बिजोड़ रातें जो है, इन 5 बिजोड़ रातें अगर हम आप जाग लें और जिस रात ये कुरान अर्श से पहले आसमान पर आया, अगर हमें और आपको वो रात नसीब हो गई और रब से दुआ और इबादत करती हुई हम और आपको दिन को रात पा ले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि 1000 महीने की इबादत से भी अफजल है, 1000 महीने की इबादत से भी अफजल है वो लैलतुल क़द्र का एक रात। मेरे भाई, तो लैलतुल क़द्र की जो आखिरी बिजोड़ रातें हैं, हमारा आप रात जागे रब से इबादतें करें। हम जब एक महीने की इबादत करने से, यानी लैलतुल क़द्र के आखिरी रात के बिजोड़ 5 रात जागने से अगर हमारा आपको 1000 महीने की फजीलत मिल जाए तो हमारा आप क्यों ना जागे मेरे भाई? हमारा आप जागे तो जागे क्यों नहीं मेरे भाई? हमारा आप समझने की कोशिश करें। रमज़ान को हम अपने लिए अपनी एक बहुत बड़ी नियामत समझे, रमज़ान को अपने लिए बहुत बड़ी नियामत समझे मेरे भाइयों। गाँव और माशरे में नज़र दौड़ाए, जो पिछले साल आपके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, आज वो नहीं, हो सकता है कब्र में सोया है। आप भी तो मर सकते हैं, आपका भी तो कभी जनाजा उठ सकता है, आपको तो कब्र में दफनाया जा सकता है, पल भर में आप इस जमीन से, इस दाने पानी से फना हो सकते हैं। हम और आप सोचते क्यों नहीं मेरे भाई? रमज़ान की मैं फजीलत समझा रहा था कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई आदमी ये लैलतुल क़द्र यानी तरावी की नमाज पढ़ता है, 1 साल की गुनाह माफ़। लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई आदमी लैलतुल क़द्र जागता है तो 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान की एक और इस दुनियावी वाक़या सुनाऊं मैं, सुनिए। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, गौर कीजिएगा, जिसका नाम योशिनोरी ओहशिमी है। योशिनोरी ओहशिमी ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। रोज़े रखने की फजीलत क्या है, दुनिया में क्या हमारे फ़ायदे होंगे, हदीस और कुरान में जो है
ہم حدیث و قرآن کا انکار نہیں کر رہے، غور سے سنیے گا. حدیث و قرآن میں جو ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اسی لیے روزے رکھ رہے ہیں. بات صاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اسی لیے روزے رکھ رہے ہیں. بات صاف ہے. لیکن دنیاوی فائدے آپ دیکھیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک جھلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ روزے رکھنے سے یہ فائدے، لیکن دنیاوی فائدے سنیں. ایک سائنٹسٹ یوشینوری اوہشیمی کہتے ہیں، اس کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جس کو نوبل پرائز کہا جاتا ہے، نوبل پرائز اس کو دیا گیا. تو کسی میڈیا نے اس کو سوال کیا کہ آپ کو نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کینسر کا دوا نکال دیا. کینسر کا دوا ہر کوئی جانتا ہے کہ کینسر کا دوا نہیں ہے. تو میڈیا چونک گیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کینسر کا تو دوا ہے ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کینسر کا دوا نہیں، کینسر سے بچنے کی اپائے، کینسر سے بچنے کی اپائے. تو اس نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ اگر کوئی آدمی 1 سال کے اندر 25 دن یا 30 دن 12 گھنٹے بھوکا رہے تو میں لکھ کے دیتا ہوں اس کو کینسر نہیں ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ. اور یہ بات کہنے کے کارن اس کو سب سے بڑی پرائز، نوبل پرائز اس کو نوازا جا رہا ہے. جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو. غور کریں میرے بھائی، اس کو یہ بات کہنے کے کارن کہ کوئی آدمی 1 سال کے اندر 25 دن یا 30 دن روزہ رکھ کے، روزہ نہیں بھوکا رہے، جس کو ہمارے اسلام نے کہا کہ روزہ رکھو 30 دن. میرے بھائی غور کریں تو ہمارے نبی اگر اس دنیا میں بھی موجود ہوتے تو کتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا جاتا. اس کو کہنے کے کارن، جبکہ اس نے، مجھے تو شک ہے کہ دنیا کی سائنس آج جتنی بھی سائنس اگر حدیث و قرآن کو نہ دے تو وہ ادھورا ہے. غور کریں. آج بھی میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹی سی سناتا ہوں. سورج، سائنس نے ثابت کیا کہ سورج پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے. تب ہمارے عالموں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دعویٰ غلط ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، سورج اپنے جگہ پر گھومتا ہے، پوری ارتھ جو ہے دنیا اپنے جگہ پر گھومتا ہے. اس نے انکار کر دیا. پھر 2 سال کے بعد پھر اپنا جو کہا تھا اپنی بات کو واپس لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، قرآن صحیح ہے. میرے بھائی دنیا میں مثال دوں گا تو آپ کا ہوش اڑ جائے گا. میرے بھائی غور کریں تو روزے رکھنے سے فائدے یہ ہوں گے. دنیاوی فائدے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آخرت کی فائدے، حدیث و قرآن کی جو فائدے ہیں تو ہے، دنیاوی فائدے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کینسر نہیں ہوگا. کتنا بڑا، سب سے بڑا سائنٹسٹ، یعنی بہت بڑے سائنٹسٹ کا قول ہے. ہم اور آپ تو فلمی اسٹار کے دیوانے ہیں. پوری دنیا کی آج ہم چپیٹ میں، سائنس کے چپیٹ میں ہیں. تو سائنس کی بات تو مان کر روزہ رکھ لیا کر، تجھے تو کینسر نہیں ہوگا. حدیث و قرآن کو تو پامان کر دیتا ہے. پوری دنیا کی تو بات مان لے تو روزہ رکھ لے، تجھے کینسر نہیں ہوگا. آج کتنوں آدمیوں کو کینسر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر کتنوں آدمیوں کو کینسر ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اگر ہم آپ حدیث و قرآن کو مانتے تو آج ہم اور آپ کو کینسر نہیں ہوتا. میرے بھائی غور کریں. ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے بھائی. ایک آپ 2-4 باتیں آپ بتا دیتا ہوں. روزے کی کچھ آداب ہیں. آپ روزے رکھ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به وليس من لم یدع قول الزور. اگر تم جھوٹی، چگل کھوری، غیبت، برے کام کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو اور تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہاری روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا پیاسا رہنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر تم پیاسا رہ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو تو برے کام کو چھوڑو. برے کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بہت سے لوگ ہیں بیڑی پیتے ہیں، روزے افطار کرنے کے بعد بیڑی پیتے ہیں. اب روزے بھی رکھے، بیڑی بھی پیے، آپ کے روزے کا کیا ہوگا؟ من لم یدع قول الزور کے تحت آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ آپ کی روزے کی حالت کیا ہوگی بتائیے. اے بھائی ہم روزے رکھ رہے، اچھی بات ہے، برے کام کو بھی چھوڑے، نہیں تو ہمارے روزے ہم کو فائدہ نہیں دے گا. میرے بھائیوں یہ بہت ساری باتیں تھیں. اور 2 حدیث سن لیجیے. ہم اور آپ الٹا کر رہے ہیں. سحری جو کرے نا،
تو فجر کے قریب کریں. فجر کے اذان سے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے شہری کریں. اور یاد رکھیے گا بات، حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے. تو آپ کو جو روزہ رکھنا ہے نا، تو شہری رمضان کے فجر کی نماز کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کریں. اور افطار جو کریں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخیر کا لفظ ہے کہ مسلمانوں تم لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الناس لوگ بخیر، لوگ خیر و عافیت سے رہیں گے جب تک وہ معجل الفطرہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. تو میرے بھائی افطار کرنے میں بھی جلدی کریں. تو جلدی کرنے کا مطلب جیسی ٹائم ہوا تاخیر نہ کریں، جلدی کر لیں. لیکن یہاں الٹا ہے، شہری کریں گے 1 بجے اور افطار کریں گے، بولے بھائی پوری دن تو بھوکا رہ دیے، 5 منٹ بھوکا رہے گا تو کیا ہو گیا. حدیث کا الٹا، ہر چیز الٹا. نہیں تو غور کرے سماج کے اندر، جبکہ اسلام نے کہا کہ اگر تم شادی کرو گے تو لڑکی والوں کو کچھ دو، اور لڑکے والے کچھ دے گا، لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا. لیکن الٹا، لڑکی والے تو جہیز میں گاڑی دو، لڑکے والے کچھ نہ کریں. اسلام نے کہا کہ مرد کپڑا کم پہنے لیکن عورتوں کو زیادہ کپڑا پہنائے. لیکن بات یہاں الٹی ہے، مرد پورا سوٹ پوٹ لگا کے پورا پیر، اور عورتوں کو ننگی کر دیا. اوڑھنی نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اپنے پیشان پر کپڑے نہیں رکھتے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کچھ نہیں کرتے. ہر چیز الٹا، ہر چیز الٹا. حدیث قرآن کو الٹا کرنے کے لیے ہی رکھتا ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائیو، اس میں بھی بہت بڑی سازش ہے. میں کبھی اگر موقع ملا تو اس پر بھی بحث کروں گا کہ اسلام کے ہر چیز ہم الٹا کیوں کر رہے ہیں. اس کی بھی کچھ کارن ہے، وجوہات ہے. میرے بھائیو ٹائم ختم ہے، اور 5 منٹ اور لوں گا، اس کے بعد ختم کروں گا. بہت سے لوگ کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، لیکن رمضان آتے ہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چڑھاتے ہیں. میرے بھائی یہ غلط بات ہے، مت چڑھائیے. کوئی آتا ہے اس کو لائیے، سمجھائیے. آدھا رمضان گزارا نہیں دیجیے نا، گزرنے سے پہلے اس کو اتنا چڑھا دیتا ہے کہ وہ 15 دن بھی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ کے روزہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لوگوں کے چڑھانے کے کارن. میرے بھائی بہت سے نمازی ہیں، ابے تو جو نماز پڑھتا ہے تیری نماز کی طریقے سے ہی نہیں ہے، تو خود نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ فلیقل او لیسمت، اگر تم کہنا چاہتے ہو تو اچھی بات کہو، نہیں تو خاموش رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اگر تم کہنا چاہتے ہو تو اچھی بات کہو ورنہ چپ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کہا کرو. میرے بھائی یہ زبان جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اور آپ اس کی غلط استعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اور فرماتے ہیں، ٹائم نہیں حدیث بھی سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جائیں، مجھے ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں لے جانے کا ذمہ دار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں تو میرے بھائی زبان کی بھی غلط استعمال نہ کریں. بہت سے لوگ چڑھاتے ہیں، آتے نماز پڑھنے رمضان میں تو چڑھاتے ہیں، مت چڑھائیے. چڑھانا کیا ہوگا؟ حدیث کی قرآن کی آیت میں میں ثابت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو چڑھاتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان یأکل لحم اخیک، کیا تمہارے مردے بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ کسی کو جو چڑھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ان یأکل لحم اخیک. تو کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا فکرہتموہ، تم کرو گے، انکار کر دو گے، پسند نہیں کرو گے. اور ہمارا آپ جو مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن میں ہے، آیت میں سنا اور ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، تم کسی قوم کے کوئی لوگ کسی کی مذاق نہ اڑائے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو میرے بھائیوں، ہمارا آپ مذاق نہ اڑائے ایک دوسرے کی. ہمارا آپ رمضان کی فضیلت کو سمجھے، رمضان کی روزے ہم جو رکھ رہے ہیں اس کی فضیلت کو سمجھے. من لم یدع قول الزور کے تحت عمل کرے. ہم برے کام کو، ہر برے کام کو چھوڑ دیں. دنیا کیا کر رہا ہے فرق نہ پڑے، اب اپنا کام کرتے رہیے. دوسری کی نکتہ چینی جو کریں گے نا، اس کی بھی پکڑ ہے میرے بھائی. میں ایک نکتہ بتاتا ہوں اور کہ کسی کی آپ جو غیبت کر رہے ہیں نا، اگر اس کے اندر آپ جب سمجھ لیجیے کوئی چور ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چور ہے، یہ
خراب ہے، آدمی خراب ہے. اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو یہ غیبت ہے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو غیبت. اور اگر اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، آپ جو چور کا تہمت لگائے اس پر، اگر وہ اصل میں چور ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ غیبت. اور اگر چور نہیں ہے تو تہمت. میرے بھائی، اور غیبت کا انجام کیا ہوگا؟ ویل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل، اس کے لیے خرابی ہے. اور تہمت کا انجام، اگر وہ جھوٹی ثابت ہو جائے کہ نہیں تہمت لگایا تو اس کو 80 کوڑا مارا جائے گا. 80 کوڑا. میرے بھائی، تو ہم دوسرے کے بارے میں نکتہ چینی کیوں کریں؟ دوسرے کے بارے میں بات کیوں کریں میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَقُلْ أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر تم کہنا چاہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. میرے بھائی، رمضان کی فضیلت کو سمجھے. رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت بخش. آمین. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت بخش. آمین. آمین کہنے میں بھی کنجوسی زبان سے آمین نہیں نکلی، اس کا مطلب آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیا؟ آمین تو کہہ دے. آمین بھی کہنے میں بھی کنجوسی کر رہا ہے. کتنے حد درجے تک ہم آپ گر گئے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی. ابھی میرے بھائی، میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہے. میرے بھائیو، اس پر بھی بحث کرنے لگے تو آدھا گھنٹہ اور لگے گا. میں ہی سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو عقل و شعور عطا فرما. آمین. وآخر کلام الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.